راوی جو ہیں وہ عبداللہ ابن عباس ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأبی یا عباس ویل لذریتی من ولدک وویل لولدک من ولدی، یعنی اے عباس، یعنی افسوس کا اظہار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فرمایا کہ اے عباس ہلاکت ہو۔ وائے یعنی بمعنی افسوس بھی آتا ہے اور ہلاکت کے معنی میں بھی آتا ہے کہ افسوس ہے تیری اولاد کے ہاتھوں جو کچھ میری نسل سے ہوگا اس پر افسوس ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ویل لولدک من ولدی، اور اسی طرح جو کچھ تیری نسل نے میری نسل کے ساتھ کرنا ہے اس پر افسوس ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ اشارہ ہے ان مظالم کی طرف جو بنی عباس نے جو ہے وہ بنی فاطمہ پر ڈھائے۔ اگر آپ غور فرمائیں، بنی عباس کی جو حکومت ہے وہ بنی امیہ کی حکومت کو ختم کرنے کے بعد بنی عباس کی حکومت آئی۔ بنی عباس جو ہیں یہ ہاشمی لوگ ہیں، بنی ہاشم سے ہیں۔ بنی امیہ نے جو ظلم ڈھایا سادات پر، اولاد رسول پر، یہ اس کے رد عمل میں آئے، چونکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ غم و غصہ کی فضا تو تھی، بڑے بڑے واقعات ہو چکے تھے، خود کربلا کا واقعہ سب سے بڑا تھا۔ اس کے بعد جناب زید، چونکہ وہ بھی اولاد رسول میں سے تھے، امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، ان کا قیام اور پھر ان کے بیٹے کا قیام، نتیجہ جو ہے وہ شہادت ہے مظلومانہ، اور بھی اولاد امام حسن علیہ السلام سے جو ہیں کچھ لوگوں نے قیام کیے۔ تو ایک جو ہے وہ تحرک تھا جو واقعہ کربلا کے بعد جو شروع ہوا، اس میں سادات بنی فاطمہ پر جو مظالم ڈھائے بنی امیہ نے، اس کے نتیجے میں تقریباً عرب کے اندر ایک غم و غصہ کی کیفیت تھی۔ بنی عباس نے اس غم و غصہ کی کیفیت سے استفادہ کیا اور جو ہے وہ بنی امیہ کے خلاف جو ہے وہ فضا کو سازگار کیا اور ایک بہت بڑا قیام کیا، اور یہ قیام جو ہے وہ خراسان سے شروع ہوا، اور بالآخر جو ہے بنی عباس ایک کر کے جو ہے وہ شہر اور ممالک جو ہیں جو بنی امیہ کے تحت تھے ان پر قبضہ کرتے کرتے انہوں نے بنی امیہ کی حکومت کو ختم کیا۔ اور بنی عباس جب آئے، اقتدار ان کے پاس آیا، تو شروع میں ان کا رویہ جو ہے وہ بہتر تھا بنی فاطمہ سے، اولاد رسول سے، لیکن بعد میں وہی مظالم جو بنی امیہ نے اولاد رسول پر کیے، وہی مظالم انہوں نے کرنے شروع کیے، جس کا نتیجہ جو ہے سب سے پہلے اولاد امام حسن علیہ السلام پر ظلم، حسنی سادات اس زمانے میں ایک شخص تھے نفس زکیہ کے عنوان سے معروف ہوئے، اسی طرح ان کے بعد ان کے بھائی، تو یوں ایک مظالم کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا جو پھر ختم نہ ہوا، اور بدترین ظلم جو ہیں بنی عباس نے اولاد رسول پر ڈھائے، اگرچہ بنی ہاشم تھے، اور حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ بنی فاطمہ جو ہیں وہ بنی امیہ کے مظالم بھول گئے، جو کچھ بنی عباس نے اولاد رسول سے کیا۔ اب آپ اس کی ایک ظاہر سی مثال دیکھیں کہ متوکل ملعون جو بادشاہ تھا بنی عباس کا، اس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر حل چلا دیا۔ زائرین امام حسین کو قتل کرنا یہ متوکل کے زمانے سے شروع ہوا، اور آج بھی آپ دیکھیں یہ لوگ جو زائرین پہ حملے کرتے ہیں یہ سارے اسی بنی عباس کے مظالم کا ہی ایک تسلسل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خبر دی کہ ویل ہو، افسوس ہے کہ جو کچھ تیری ذریت نے میری ذریت سے کرنا اور جو کچھ میری ذریت نے تیری ذریت سے تحمل کرنا ہے، اس پر افسوس کا اظہار کیا، غم کا اظہار کیا، تو اس کے بعد جو ہے یہ جناب عباس کہتے ہیں فقال یا رسول اللہ افلا اجتنب النساء، کیا ہم اپنی خواتین سے دوری اختیار نہ کریں؟ مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی خواتین کے نزدیک نہیں جاتے تاکہ اولاد پیدا ہی نہ ہو جو بعد میں آپ کی اولاد پر جو ہے وہ ظلم ڈھائے۔ اوقال، اور یہ بھی کہا کہ افلا اجب نفسی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے کہا کہ کیا میں اپنے آپ کو
نامرد نہ کر دوں، یعنی ایک مردانگی والے جو اوصاف ہیں وہ اپنے اندر سے ختم نہ کر دوں، تاکہ اس قابل ہی نہ رہوں کہ میری اولاد پیدا ہو۔ اب ظاہر ہے جناب عباس جو ہیں، جو چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تو مخلص تھے پیغمبر کے ساتھ۔ یہ تو انہوں نے اپنی عقیدت میں کہا کہ اگر میری وجہ سے، میری اولاد کی وجہ سے خطرہ ہے تو بہتر ہے کہ ایسی اولاد نہ ہی آئے۔ اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قال ان علم اللہ عز وجل قد مضى، کہ جو اللہ کا علم ہے، کہ یہ جو، چونکہ میں تو علم پروردگار کی وجہ سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، وہ بالآخر واقع ہوگا۔ جو خدا نے خبر دیا وہ ہونی ہی ہے۔ اگر آپ کی اولاد کے بارے میں ایسی خبر آئی ہے تو وہ حتماً جو ہے یہ ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا والامور بیدہ وان الامر سیکون فی ولدہ، تمام امور جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور جو کچھ میں نے اپنی اولاد کے بارے میں کہا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، اب یہاں ایک دو چیزیں جو آپ کی خدمت میں بیان کروں، کہ یہ جو آئندہ کے حوالے سے خبریں ہیں، جسے ہم پیشین گوئیاں کہتے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوئیں، تو یہ پروردگار کا وہ علم ہے، چونکہ خدا جو ہے وہ زمانے کی قید سے باہر ہے، زمانہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ جو ہے وہ آنے والے دور کو ایسے ہی جانتا ہے جیسے حال کو، ماضی، حال، مستقبل ہمارے لیے، خدا کے لیے تو نہیں ہے۔ مثلا ہم میں سے ہر ایک اس وقت آخر میں کہاں پہنچا ہوا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو اگر خدا آنے والے دور کی خبر دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں اب وہ حتماً اس وجہ سے ہوگا کہ چونکہ خدا نے کہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے ہوگا، نہیں۔ اللہ کا علم جو ہے وہ مجبور نہیں کر رہا، خدا کا علم جو ہے وہ حکایت ہے ایک واقعے کی۔ جیسے مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، البتہ یہ آپ کلاس کے اندر ایک بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ محنت نہیں کر رہا اور نتیجہ نہیں لے گا، فیل ہو جائے گا، تو اگر استاد جلدی اس کی خبر دے دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ استاد کے خبر دینے کی وجہ سے وہ فیل ہوا ہے، نہیں، وہ اپنے ہی جو ہے وہ کوتاہیوں کی وجہ سے فیل ہوا ہے۔ تو اللہ کا جو آنے والے دور کی خبر دینا کہ فلاں قاتل بنے گا، فلاں جہنم میں جائے گا، فلاں جہنم میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا، بنی عباس نے یہ کچھ بنی فاطمہ سے کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اللہ کے علم کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے ہیں، چونکہ خدا نے چونکہ کہا ہے تو اب یہ ہونا ہی تھا، نہیں، خدا آنے والے دور کی حکایت خبر دے رہا ہے، ورنہ پروردگار جو ہے وہ انسانوں کے افعال میں دخالت نہیں کرتا۔ امور تکوینی اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، موت و حیات کا مالک وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت سارے امور جو ہیں وہ خود اللہ نے انسانوں کے اپنے سپرد کیے ہیں۔ ہمارے تکوینی امور پروردگار کے ہاتھ میں ہے، ہمیں کس رنگ کا بنانا ہے، کس خاندان میں پیدا کرنا ہے، دنیا میں کس خطے میں پیدا کرنا ہے، یہ پروردگار کی منشا ہے۔ اور جسمانی طور پر ہمارے اندر کیا مسائل پیدا ہونے ہیں، نقص ہے، کامل ہے جسم، ٹھیک ہے، وہ آگے ہماری اولاد، ہم بہت ساری ایسی چیزیں یہ کاملاً پروردگار کے اختیار میں، لیکن کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے عمل اور ہماری جدوجہد سے مشروط کی ہیں کہ اگر وہ کام کریں گے تو وہ ملے گا۔ جیسے اللہ نے رزق ہمارے لیے معین کیا ہے، لیکن وہ ہماری جدوجہد پر موقوف ہے۔ اگر ہم حرکت کریں گے، اگر ہم وہ کوشش کریں گے، وہ رزق پالیں گے۔ اور جیسے بیماری کے بعد شفا ہے، ہماری جدوجہد پر موقوف ہے کہ ہم کس حد تک جو ہے وہ اس بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے پرہیز، ڈاکٹر کی طرف رجوع، ان تمام چیزوں میں کس حد تک کام کرتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل دخل نہیں دیتا، وہ ہمارا وہ عمل جس نے جنت اور جہنم کو معین کرنا ہے، جس نے نیک یا بد، اس میں پروردگار جو ہے وہ ہمیں مجبور نہیں کرتا، ہاں توفیقات فراہم کرتا ہے۔ ایک آدمی نیک بننا چاہتا ہے، برائیوں سے نکلنا چاہتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، توفیقات فراہم ہوتی ہیں، کیوں نہیں؟ ورنہ دنیا جو ہے وہ دارالاختیار ہے، اسباب اور مسببات کا جہان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ وہ کوشش کرے گا۔ خدا کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلتا مگر یہ کہ وہ اپنی تقدیر خود بدلے، یہ قانون ہے قرآن مجید کا۔ تو اب بنی عباس نے یہ کچھ کرنا تھا۔ جناب عباس کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نامرد کر دیں، اس سے بہتر تو یہ ہے، لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ ان الامر سیکون فی ولدی، سیکون فی ولدی، یعنی یہ جو کام ہے یہ حتماً ہوگا، عنقریب ہوگا میری جو ہے وہ نسل سے۔